السلام علیکم، میں حارث امین خان خبروں کے ہفتہ بازار میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں جو سب سے پہلی خبر میں رکھنے جا رہا ہوں وہ کافی اچھی خبر ہے۔ اچھی خبر اس حوالے سے ہے کہ ایک قاتل کو سزا ملی ہے۔ ثنا یوسف کے قاتل عمر حیات کو عدالت نے سزا سنا دی ہے۔ آپ کو ہلکا سا لائٹر سا بیک گراؤنڈ اگر بتا دوں، ثنا یوسف کو 2 جون 2025 کو عمر حیات نے ان کے گھر کے باہر ہی قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے بہت غم اور غصے کا اظہار کیا تھا۔ مین اسٹریم میڈیا نے بھی اس معاملے کو بڑی قریب کے ساتھ کوریج دی تھی، اور پاکستان میں جو پولیس نے کردار ادا کیا، خاص طور پر ہماری اسلام آباد پولیس نے کوارڈینیٹ کیا پنجاب پولیس کے ساتھ، اور انہوں نے جس طریقے سے ود ان فیو آورس اس مرڈر کو حراست میں لیا اور اس کے بعد عدالت میں پیش کیا، تو ان کی تعریف بھی اس موقع پر بنتی ہے۔ اور عام طور پہ یوں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے جوڈیشری سسٹم میں انصاف کی جو توقع ہوتی ہے، انصاف کی جو فراہمی ہوتی ہے، وہ بہت لیٹ ہو جایا کرتی ہے، لیکن بعض کیسوں میں ایگزامپل سیٹ ہو جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو بھی اسی طرح سے ہی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ جلدی انصاف ملا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ دیگر بھی جو کیسز ہیں لوگوں کے پینڈنگ ہیں کئی سالوں سے، ان کو بھی جوڈیشری اسی طرح سے دیکھے، بہتر طریقے سے ان کو ایڈریس کرے، اور جلد از جلد ان کے جو ہے ہیئرنگز ہوں، اور ان کو جو ہے ایک فائنل ڈیسیجن جو ہے کورٹ کی طرف سے آئے۔ بہرحال ثنا یوسف کی جو والدہ ہیں، ان کا انٹرویو میں نے دیکھا، ان کے پیرنٹس بہت زیادہ مطمئن نظر آ رہے تھے۔ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے کہ وہ اپنی بچی کو کھو چکے ہیں، لیکن ان کے چہرے پر ایک اطمینان نظر آ رہا تھا کہ اس کا قاتل کو سزا مل گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت مختلف حلقوں میں ایک بہت بحث چل رہی ہے، بہت امپورٹنٹ بحث چل رہی ہے، اور وہ ہے آئین کی میں 28ویں ترمیم۔ 28ویں آئینی ترمیم میں جو چیزیں، جو باتیں ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں، اس میں ایک تو ہے ووٹر کی جو عمر ہے اس کو بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، اور جو دوسری تجویز بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ، تو وہ دیگر نئے صوبے بنانے کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ یہ دونوں ایسے معاملات ہیں جس کو جسٹیفائی کچھ حلقوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اوبویسلی وہ حکومت میں رہنے والے حلقے ہیں اور حکومت کو سپورٹ کرنے والے حلقے ہیں، جو کہ ان دونوں معاملوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے، جبکہ ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو ان دونوں معاملات کے خلاف ہے، اور وہ ان کے پاس اپنے کچھ پوائنٹس ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو ایج کو بڑھانے کے حوالے سے ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ 25 سال کی عمر کی جا سکتی ہے، مختص کی جا سکتی ہے، یعنی کہ ایک بندے کو 25 سال کا ہونا ضروری ہوگا کہ اگر وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اس پر لوگوں کی جانب سے، خاص طور پر پبلک کی جانب سے، سوشل میڈیا کے اوپر مختلف طرح کے ریئیکشنز آ رہے ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر ایک بندہ 18 سال کی عمر میں قانونی طور پر ایلیجیبل ہو جاتا ہے شادی کرنے کے لیے، اپنا گھر بسانے کے لیے، کیونکہ اس نے گھر کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، آگے چلانا ہوتا ہے، تو پھر ووٹ دینے کے لیے اس کو 25 سال کی عمر جو ہے کیوں پابند کیا جا رہا ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ایک 22 سالہ 23 سالہ اسسٹنٹ کمشنر آ کے RO جو ہے وہ الیکشن کنڈکٹ کروا سکتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر پورے ڈسٹرکٹ کو چلا سکتا ہے، تو پھر ایک بندہ جا کے 18 سال کی عمر میں ووٹ کیوں نہیں کاسٹ کر سکتا؟ لیکن حکومت کا اس کے اوپر اپنا ہی ایک موقف سامنے آ سکتا ہے ان کے، اور اب تک جو آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یار اس عمر میں کوئی میچورٹی جو ہے اس طرح نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہے، اور ایسے یہ بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی حکومت کو سلیکٹ کرتے ہیں، الیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی فلاں نے آ کر ہمارے ملک کو چلانا ہے، تو اسی لیے چونکہ یہ بہت سینسٹیو فیصلہ ہے، اس لیے ایک عمر کی حد بڑھا دی گئی ہے، یا بڑھانے کی طرف جو ہے جایا جا رہا ہے۔ اگلی جو خبر ہے اسی خبر کے ساتھ ریلیٹڈ جس کا میں نے ذکر کیا، وہ ہے اسی امینڈمنٹ 28 امینڈمنٹ میں مزید صوبے بنانے کے حوالے سے۔ اچھا، اس میں اگر ہم جائزہ لیں، اپنے سراؤنڈنگس کے اندر جائزہ لیں، بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے، تقریباً مور دین 30 اسٹیٹس ہیں وہاں پر، اور اس سے یونائٹڈ اسٹیٹس کا اگر ہم ذکر کریں، اس کا جائزہ لیں، وہ بھی ایک بہت بڑا ملک ہے، ڈینسلی پاپولیٹڈ یہ ایریاز ہیں یا کنٹریز ہیں، وہاں پر مور دین یا اباؤٹ 50 اسٹیٹس ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ ان کو ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز کو جو ہے گورن کرنے کے حوالے سے آسانی ہو جاتی ہے اگر اس کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں، مطلب کہ ان کا چیف منسٹر اپنا ہوگا، ان کا تمام تر ادارے اپنے ہوں گے، تو ان کو مینیج کرنا، ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو لوگ اس بات کو، اس معاملے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور ان پرٹیکولر اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کی جو اس وقت کی پاپولیشن ہے وہ کئی ممالک سے زیادہ ہے، اور ان ممالک میں بھی آبویسلی مزید صوبے ہیں،
تو اسی لیے یہ بات بھی زیر غور ہے، اور ممکنہ طور پر ملک کے اندر صوبے بڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر جو صوبوں اگر اس طرح کا عمل ہوتا ہے تو جو ڈویژن ہوگی وہ پنجاب کے اندر بہت بڑی تعداد میں ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مومنہ اقبال جو کہ ایک ویل نون ایکٹریس ہیں، ان کی جانب سے انسٹاگرام پر ایک شاکنگ پوسٹ تھی۔ انہوں نے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کو یہ ریکویسٹ کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے ایک ایم پی اے ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ مسلسل کچھ عرصے سے تھریٹ کر رہے ہیں اور ہریس کر رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس حوالے سے انہوں نے ایف آئی اے کو بھی آگاہ کیا ہے، انہوں نے جو دیگر سائبر جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو بھی اس حوالے سے آگاہ کیا، لیکن کوئی خاطر خواہ رسپانس وہاں سے نہیں آیا، اور انہوں نے مریم نواز سے کہا ہے کہ آپ ذاتی طور پر اس معاملے کو دیکھیں، کیونکہ یہ میرے لیے بھی ایک ذہنی اذیت ہے، اور میری جو فیملی ہے وہ بھی اس وقت اذیت کا شکار ہے۔ اس بات پر اس نے سوشل میڈیا پر جو ہے کوہرام مچا دیا، لوگ ان کی سپورٹ میں بڑی تعداد میں سامنے آئے، اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار اس ایکٹریس کو اور دیگر ایکٹرز کو بھی جو ہے پروٹیکشن فراہم کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ کچھ نے کہا کہ ہمارے اداروں کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بلا تفریق کارروائیاں کر سکیں، یہ نہ دیکھیں کہ فلاں ایم این اے ہے، فلاں ایم پی اے ہیں اور اس وجہ سے ان کو جو ہے کارروائیاں کرنے میں دشواری پیش آئے، یا فلاں جو ہے منسٹر ہیں یا فلاں کا بیٹا ہے تو ان کے خلاف آپ کارروائیاں نہیں کر رہے ہیں، سست روی کا شکار ہیں۔ تو لوگوں کے اس حوالے سے بھی کافی ریئیکشنز آئے، اور ایموشنلی وہ بہت جو ہے نا ہمیں چارج نظر آئے۔ اب مریم نواز کی جانب سے تو ڈائریکٹلی کوئی، یا پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی رسپانس سامنے نہیں آیا، لیکن جو ادارے ہیں جن کو انہوں نے مینشن کیا تھا وہ کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو متعلقہ ایم پی اے ہیں جن کا وہ جانتے تھے کہ کون ہے، تو ان کو طلب کر لیا گیا ہے اور انویسٹیگیشنز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اقرار الحسن کا ذکر کر لیتے ہیں۔ اقرار الحسن نئی پارٹی انہوں نے بنائی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی حرکت وہ ایسی کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ وائرل ضرور ہو جاتے ہیں۔ آگے ان کو ووٹ ملتا ہے نہیں ملتا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس وقت وہ دوبارہ سے سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور اس مرتبہ انہوں نے اپنی جم کی ویڈیو شیئر کر دی۔ جم کی ویڈیو جب انہوں نے شیئر کی تو دیکھیں، یہ جو ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں، عوام ہیں، یہ بڑے سیانے لوگ ہیں، یہ سرسری جو ہے نا چیز کو دیکھ کر آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ انہوں نے یہ اندازہ لگایا، جائزہ لیا، اور دیکھا کہ انہوں نے جو ویٹ اٹھایا ہوا تھا، جو پلیٹس لگائی ہوئی تھی، وہ غالباً 2 پلیٹس تھی، اور جو منہ بنایا ہوا تھا وہ ایسے تھا جیسے انہوں نے کوئی 12 پلیٹس اٹھائی ہوں۔ تو اس پر لوگوں نے بڑی تنقید کی اور مذاق بنایا، میمز بنائی، اور اس کے اوپر کچھ سیلیبریٹیز بھی میدان میں آئے۔ انہوں نے لائٹر نوٹ کے اوپر کچھ جو ہے نا مضحکہ خیز قسم کے کامنٹس کیے، لوگوں نے اس کو انجوائے بھی بڑا کیا، ان پر تنقید بھی کی۔ ظاہر ہے جو مخالفین ہیں وہ تنقید کرتے ہیں۔ اس پر پھر اقرار الحسن دوبارہ سے سامنے آئے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ کتنے اچھے مقرر ہیں، اور اس طرح کی سچویشن میں ان کو ایک موقع بھی مل جاتا ہے، اور وہ ایسی صورتحال کو ٹیکل بڑے اچھے سے کر لیتے ہیں۔ تو وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ یار دس از دا فرسٹ ٹائم کہ میں جم گیا ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ میں اتنا زیادہ ویٹ اٹھاؤں وغیرہ وغیرہ، اور لیکن یہ ہے کہ ان کی بھی ایک اسمائلنگ ٹون تھی، لائٹر وے میں آئے تھے عام طور پہ جس طرح وہ آتے ہیں، اور غصے میں، جذبات میں، تو ایسا کچھ نہیں تھا، وہ بڑا اس چیز کو نظر آ رہا تھا کہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اب تک آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگلے ہفتے کا جو ایپیسوڈ ہوگا ہمارا بڑا اسپیشل ہوگا، کیونکہ اس میں ہم عید سے ریلیٹڈ بھی کافی سٹف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔